جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا یعنی ختم کرنے والا ہونا، یہ اس معنی میں ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جی اس کا جو معنی ہے نا، جو عوام میں مشہور ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جو پچھلے انبیاء کرام ہیں ان کے بعد آپ تشریف لائے ہیں اور آپ سب سے آخری نبی ہیں، مگر اہل جی فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہوتی، یعنی پہلے آنا بعد میں آنا، اس میں اصل طور پر اس میں فضیلت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر مقام جی مدح میں جو ہے نا فرمانا، یہ والی آیت فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ مراد ہے کہ جو مطلب پہلے آنا بعد میں آنا اصل طور پر کچھ فضیلت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ یہ بطور تعریف اور بطور وصف یہ استعمال فرمایا گیا، صحیح ہے۔ اگر تو جی ہم میم، وصف کو جو ہے نا وہ مدح کے اوصاف میں سے نہ کہیں اور اس مقام کو مقام مدح کے اعتبار سے نہ کہیں، ٹھیک ہے، یعنی تعریف کے اعتبار سے نہ کہیں گے تو یہ جو خاتمیت ہے نا، اس سے مراد ہوگا تاخر زمانی، یعنی کہ زمانے کے آخر میں ہونا جو ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی یہ فضیلت جو ہے یہ تعریف کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، جی مس، یعنی بعد میں آنے کے واسطے نہیں ہے، چونکہ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہے نا، ٹھیک ہے، جی مس، ویسے آخر میں آئے ہیں، لیکن یہ آپ کی فضیلت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ آخر میں آنے کے اعتبار سے۔ جی مس، پہلے تو اس کے قائل نے خاتم النبیین کے معنی تمام انبیاء سے زمانن یعنی زمانن متاخر ہونے کو خیال عوام کہا ہے، یعنی جو قائل کہنے والا ہے نا، اس نے کیا کہ خاتم النبیین کے معنی کیا کیے ہیں؟ زمانہ متاخر یعنی آخر میں ہونے والا زمانے، آخری زمانے کو، ٹھیک ہے، خیال عوام جی کہا ہے، یعنی عوام کے خیال میں اس نے یہ کیا ہے کہ عوام کے خیال میں یہ ہے کہ جو آخر میں پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ کہا کہ اہل فہم پر روشن ہے کہ اس میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں، تو معاذ اللہ اس کے قائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام میں داخل کر دیا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، اور اہل جی فہم سے خارج کر دیا۔ پھر اس نے ختم زمانی کو مطلقاً فضیلت سے خارج کر دیا، حالانکہ اسی تاخر زمانی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مدح فرمایا ہے، صحیح۔ جی مس، پھر لکھا آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کیا لکھا کہ آپ جو ہے نا نبوت کی وصف سے جو موصوف ہیں وہ بالذات ہے، اور سوائے جی آپ کے اور کوئی نبی موصوف بوصف بالعرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ جو نبوت کے ساتھ آپ کو جو تعلق ہے نا، جو وصف ہے وہ آپ میں بالذات پایا جاتا ہے، یعنی اپنی ذات سے پایا جاتا ہے، اور بقیہ جی انبیاء کرام جو ہیں وہ عارضی طور پر ان کو جو ہے یہ نبوت کا مقام ملا ہے، ٹھیک ہے، جی مس، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبوت ایک عطائی چیز ہے، ایک واہبی چیز ہے، ٹھیک ہے، جی ایک مس، تحفے میں دی ہوئی چیز ہے جو تمام انبیاء کرام کے لیے برابر ہے۔ ہاں، فضیلت کے اعتبار سے بعض نبی بعض سے افضل ہیں، لیکن نبوت کے اعتبار سے سارے نبی برابر ہیں، ٹھیک ہے، جی بلکہ مس، بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا، اسی طرح بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ کے زمانے میں اگرچہ کوئی بھی نبی آ جائے نا، پھر بھی آپ خاتم النبیین رہیں گے، ٹھیک ہے، جی مس، اور اگر آپ کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا ہوا پھر بھی آپ کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر یعنی زمانے کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اور اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جی انہوں نے جو ہے نا اپنی کتاب میں اس طرح کی باتیں لکھ کے تو عوام کو گمراہ کیا ہے۔ لطف یہ کہ اس قائل نے ان تمام خرافات کا ایجاد بندہ ہونا خود تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو تمام خرافات ہے نا، اس کا جو ایجاد بندہ ہے، یعنی جو بندہ ایجاد کرنے والا ہے وہ خود کو تسلیم کیا ہے کہ میں نے یہ چیز ایجاد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بوجہ کم التفاتی یعنی کم توجہی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا، اور کسی طفل نادہ نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا؟
हाँ बाद वुदूह हक यानी हक के वाज़े होने के बाद अगर फ़कत इस वजह से कि ये बात मैंने कही और वो अगले कह गए थे मेरी ना माने और पुरानी बात गाए जाएं, तो कतई नज़र इसके कि कानून मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात बहुत बाईद है। वैसे भी अपनी अक्ल व फ़हम की खूबी पर गवाही देनी है। यानी ये उसने अभी इकरार किया है कि अगरचे मैंने ये बातें जो हैं वो कही हैं, ठीक है, मेरी बात ना माने लेकिन पुरानी बात के गीत गाए जाएं, ठीक है। तो इसके कतई नज़र इसके कानून मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बहुत बाईद है, ठीक है। वैसे भी अपनी अक्ल व फरामत की खूबी पर गवाही देनी है। यही से जाहिर हो गया जो माना इसने तराशे सल्फ में कहीं, ठीक है, उसका पता नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक जो सब समझे हुए थे तो उसको उसने ख्याले अवाम का, ठीक है, ख्याले अवाम बताकर रद्द कर दिया, इसमें कुछ फजीलत नहीं है, ठीक है। यानी ये बताकर रद्द कर दिया कि इसमें कोई फजीलत नहीं है। इसके कायल पर उलमाए हरमैन तय्यबैन ने जो फतवा हिसामुल हरमैन के मुताले से जाहिर हुआ कि उसने खुद भी इसी किताब के सफ़े में अपना इस्लाम बराए नाम तस्लीम किया है, ठीक है। यानी उसने क्या किया है, ये जो लिखने वाला है ना, इसने अपना जो है ना अपनी किताब में एक सफ़े पर लिखा है। सफ़ा कौन सा है? 46 पर उसने लिखा है कि मेरा जो ईमान है वो बराए नाम है, ठीक है। ये यानी मैं नाम का मुसलमान हूँ। और इन नाम के मुसलमानों से अल्लाह अज़्ज़ व जल बचाए, ठीक है। इसी किताब के सफ़े 5 पर के अंबिया अपनी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, बाकी रहा अमल वो उसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मुसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं, माज़अल्लाह। यानी इसने जो कहा है ना कि अंबिया किराम जो है ना अपनी उम्मत में वो सिर्फ इल्म की वजह से मुमताज़ होते हैं, अमल की वजह से नहीं होते, माज़अल्लाह। कहते बाज़ औकात ऐसा होता है कि उम्मती भी उनके बराबर हो जाते हैं या उनसे बढ़ जाते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। सही का अमल अंबिया किराम का हर काम जो है ना वो बहुत ही अफजल है, ठीक है। एक उम्मती जो है वो उसके बराबर भी नहीं हो सकता, लेकिन इनका ये ख्याल है कि इल्म में ये मुमताज होते हैं, अमल में मुमताज नहीं होते, माज़अल्लाह। और सुनिए इन कायल साहिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कदीम और दिगर सहाबा की नबूवत को हादिस बताया है, ठीक है। अब कदीम तो हमने पढ़ा था सिर्फ अल्लाह पाक की जात है और उसकी सिफात है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उसको कदीम करार दिया है, बाकी जो अंबिया किराम है उनको हादिस करार दिया है, ठीक है। इसी तरह सफ़ा 7 पे है क्योंकि फर्क किद में नबूवत, ठीक है, और हुदूस नबूवत यानी कि नबूवत के कदीम होने और नबूवत के हादिस होने के बावजूद इत्तिहादी नोई खूब जब ही चस्पा हो सकता है, ठीक है। यानी क्या ज़ात सिफात के सिवा मुसलमान के नज़दीक कोई और चीज़ भी कदीम है? यानी फर्क तो तब हो सकता है ना जब उसमें इत्तिहाद हो, ठीक है, जबकि ज़ातो सिफात के अलावा मुसलमानों के नज़दीक कोई भी चीज़ कदीम नहीं है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो तब दोनों चीज़ें हादिस है, उनमें से एक चीज़ को कदीम करार देना, दूसरी को हादिस करार देना, ये तो कोई बात नहीं, सही है। नबूवत सिफ्त है और सिफ्त का वजूद बेमौसूफ मुहाल है। यानी अगर कोई सिफ्त होगी ना तो उसका कोई ना कोई मौसूफ पाया जाएगा, फिर ही वो सिफ्त पाई जाएगी, ठीक है। यानी सिफ्त पाई जाए और मौसूफ ना पाया जाए ऐसा होना नामुमकिन है। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कदीम गैर हादिस हुई तो जरूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हादिस ना हुए बल्कि अजली ठहरे, और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और सिफात इलाहिया के सिवा किसी को कदीम माने इजमाए मुस्लिमीन काफिर है। यानी अगर ऐसा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कदीम है, हादिस नहीं है, तो इसी तरह प्यारे आका भी फिर कदीम हुए ना, ठीक है, वो भी अजली हुए, और अल्लाह पाक के अलावा किसी को अजली अब्दी मानना वो क्या है, कुफर है, ठीक है। अगर जब वो प्यारे आका ही क्यों ना, सही, प्यारे आका तो बेशक अल्लाह पाक के नज़दीक उनका बड़ा मर्तबा है, लेकिन क्या है, उलूहियत के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, सही है। तो इसी वजह से फिर आपकी नबूवत को कदीम मानना तो इससे जाहिर होता है कि आपको कदीम मानना है, ठीक है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा किसी को कदीम मानना ये कुफ्र है। इस गिरोह का आम ये शेवा है कि जिस अमर में महबूबा ने खुदा की फजीलत जाहिर हो, तरह तरह की झूठी तावीलात से उसे बातिल करना चाहेंगे, ठीक है। यानी जिस अमर से जिस काम से भी
اللہ پاک کے محبوب بندوں اولیاء کرام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہو نا، تو وہ کیا کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ نہیں اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مانیں گے نہیں، اگرچہ وہ مطلب ان کا دل مطمئن ہوگا، لیکن زبان سے وہ نہیں کہیں گے کہ یہ بات حق ہے، ٹھیک صحیح ہے، اپنی اپنی طرف سے نا وہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے، اور وہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص ہو، یعنی جس میں کمی واقع ہو رہی ہو نا، وہی امر ثابت کریں گے. اور یہ جو ہے نا براہین کاتبہ میں جو ہے نا صفحہ نمبر 51 میں لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، حالانکہ اور اتنی احادیث ملتی ہیں جس میں پیرکا کا علم ثابت ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیات ملتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہی حدیث مراد لیتے ہیں جو کہ جس میں حقیقی علم کا مطلب معنی ہو. صحیح. اب یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو یہ حقیقی علم ہے، ٹھیک ہے، علم ذاتی ہے، علم عطائی تو آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو شیخ محدث دہلوی کی طرف غلط منسوب کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو شیخ محدث دہلوی ہے نا یہ سنی ہے، ان کی طرف منسوب کر کے اس نے کیا کہا ہے کہ شیخ محدث لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی مس. بلکہ اسی صفحہ پر وسعت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہاں تک لکھ دیا ہے، الحاصل غور کرنا چاہیے، شیطان ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جی مس. یعنی شیطان اور ملک الموت کو جو ہے نا یہ وسعت نص سے ثابت ہو رہی ہے، تو اب اس کا انکار کرنا اور قیاس فاسدہ کے ذریعے اس کو ثابت کرنا تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. صحیح. فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مراد یہی ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ پاک کا محبوب بندہ ہو نا، انہوں نے جو ان کی فضیلت جہاں سے ظاہر ہو رہی ہو نا وہاں وہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ جہاں ان میں کمی پائی جا رہی ہو نا، جہاں پہ حقیقت کا مدار ہو وہاں پہ وہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح پھر وہ کر کے اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں. سمجھا پائی آج کا سبق؟ ہاں جی مس. چلیں نا آپ کی طرف. جی مس. اچھا، مفعول مطلق کی تعریف سنائیں، اسے کہتے ہیں جی مس. مفعول مطلق. مفعول مطلق مفعول مطلق مس مفعول مطلق نہیں ہے، وہ تھا مفعول فی کا بیان. اچھا، ویسے آتا ہے مفعول مطلق کی تعریف آتی ہے؟ جی مس. چلے سنا دے وہ ایک بات تسلی اسم سے. منصوبہ جو اس فعل مذکورہ کا یا کا اپنا یا ہم یعنی مصدر ہوتا ہے. یعنی اس فعل کا جیسے اپنا مصدر ہوتا ہے یا ہم مانا ہوتا ہے؟ جی جی مثال سنا دیں ہم مانا کی. جیسے درب تو دربن. نہیں، یہ تو اس کا اپنا ہے نا، ہم مانا وزن جو ہے. جی مس. اور ہم مانا وہ میم تھا قعدت جلوسن. قاد تو جلوسن. جی مس. اچھا، اب سنائیں مفعول بہ کی تعریف سنائیں. مفعول بھی میں یہ وہ اس میں منصوب ہے جو اس جگہ یہ زمانہ پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوتا ہے. جی. اور اسے ظرف بھی کہتے ہیں، اس جیسے وہ دخلت المدینہ یوم الجمعہ تھی. اور اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان. ظرف اچھا، یہ مقام. مشق کی تھی آپ نے یہ والی؟ جی مس. یہ ہو گئی تھی، ساری سمجھ میں آ گئی تھی؟ ہاں جی مس. اچھا سنائیں، ضربت زیدن یوم الجمعہ آتی، یہ کون سا مفعول فیہ ہے؟ ضربت زیدن جمعہ کے دن مارا گیا. یہ میم ہے وہ زمام ہے. ظرف زمان ہے، کیسے ہے تھوڑا بتائیں. جی مس، اس میں وقت کا ذکر آ رہا ہے نا.
یعنی کب میں نے مارا اسے، کس وقت میں مارا ہے؟ جمعے کے دن مارا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، وُضِعَ الْکِتَابُ فَوْقَ الْکُرْسِیّ، کتاب کرسی کے اوپر رکھی گئی. یہ میں مقام ہے، اس میں وہ جگہ بیان کی گئی ہے نا. جی. اچھا، آگے ہم پڑھیں گے مفعول لہو اور مفعول معہ کا بیان. جی مس. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے سبب فعل کا واقع ہونا. ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہونا جس کی وجہ سے فعل واقع ہے. صحیح ہے. جی مس. مفعول بہ، اب دھیان سے سنیے گا، وہ مصدر منصوب ہم نے اوپر پڑھا تھا، وہ اسم منصوب. ٹھیک ہے. جی اب مس. مفعول لہو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مصدر ہوتا ہے. صحیح. جی مس. ٹھیک ہے نا. اسی ہاں طرح جی. وہ مصدر منصوب جو فعل واقع ہونے کی وجہ سے، یعنی فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے، اسے مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں. لأجلہ کے معنی بھی وہی ہے، یعنی اس کے لیے. ٹھیک ہے. لہو اور لأجلہ کے معنی سیم ہے، اس کے لیے. یعنی اس کو مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں. جیسے ضرب الاستاذ زیدا تعذیبا، استاد نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جی یہ مس. مفعول کیا بنے گا؟ یہ تعدیباً. تعدیباً بنے گا. ٹھیک ہے. اور تعدیباً یہ مصدر ہے آدابا کا. ٹھیک ہے. آدابا جی یعدب تعدیباً. یعنی اب جی تعدیباً یہاں پہ کیا بن رہا ہے، کس وزن پہ آ رہا ہے؟ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ تعدیباً. جی، یہ میں مزید فی ہے. مزید کس وزن پر ہے؟ کون سے باب پر ہے؟ تعدیباً. مزید فی کے کتنے باب پڑھے، ان میں سے کس وزن پر آ رہا ہے یہ؟ میں 12 پڑھے تھے. جی، اس میں سے کس وزن پر ہے یہ؟ میم یہ تفعیلاً کے وزن پر. جی مس. ایسا ہی ہے نا. جی میم. تعدیباً یعنی تفعیلاً. اب اس کی ماضی کیا آئے گی؟ حمزہ، دال اور با اس کی اصل ہیں، تو اس کی ماضی بنائیں آپ. آدیبہ. ادبا پڑھا تھا نا. صرفا، جی مس. تفعیل سے بنانی ہے نا ماضی. ہاں جی مس. ٹھیک ہے. کیا بنے گا؟ ادبا ادبہ. یؤدب تعدیباً. ٹھیک ہے. کیا آئے گا؟ یؤدب ادبا تعدیباً. یؤدب تعدیباً. ٹھیک ہے. اب تعدیباً مصدر آ گیا نا، اور مصدر جی کیسا ہے؟ منصوب ہے. جی مس. یعنی وہ مصدر منصوب جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے. اب دیکھیں، استاد نے زید کو کیوں مارا؟ ادب سکھانے کی وجہ سے مارا. اب ادب سکھانا ایک وجہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. جی تو مس. اسی وجہ سے یہ مصدر آیا ہے، تو اس کو مفعول لہو کہیں گے. ٹھیک ہے. آگے جی مفعول معہ کی تعریف ہے. وہ اسم منصوب جو ایسی واو کے بعد واقع ہو جو بمعنی مع ہو. مع کا کہتے ہیں ساتھ ہونا. ٹھیک جی ہے. مس. یعنی وہ اسم منصوب جو ایسی واو کے بعد واقع ہو کہ جو ساتھ ہونے کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. مع کہتے ہیں ساتھ ہونے کو. صحیح ہے. تو اس کا ہمیں جی پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. جی مس. صحیح. جب اس کا ترجمہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واو کہاں پہ آ رہی ہے جس کا معنی ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال انہوں نے دی ہے، جا زید و طلوع الشمس، زید سورج طلوع ہونے کے ساتھ آیا. جی مس. اب بظاہر یہاں پہ تو ساتھ کا کوئی معنی نہیں پایا جا رہا. ایسا ہی ہے نا. جی لیکن مس. یہاں پہ جو واو ہے وہی ساتھ کا معنی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں جی پہ مفعول بھی بنے گا طلوع الشمسی. ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک بعد مس. واقع ہو رہا ہے نا، ایسی واو کے بعد واقع ہو. اب طلوع الشمس یہ منصوب بھی ہے، اسم بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی واو کے بعد واقع ہو رہا ہے جس کا معنی مع کے ہے. ٹھیک ہے. یعنی مع ساتھ ہونے کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ جی ہاں جی میم. جی. جیسے زید سورج طلوع ہونے کے ساتھ آیا، یعنی جیسے ہی سورج طلوع آیا زید ویسے آ گیا. ٹھیک ہے. جی مس. اچھا، آگے مفعول لہو اور مفعول معہ کی پہچان کریں. واقف الجنود اجلالا لامیر، لشکر امیر کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوا. اب اجلالا یہاں پہ مفعول بھی ہے اور مفعول لہو ہے. صحیح. لہو. جی مس. اجلالا یہ بھی افعالا کے وزن پر ہے. کس وزن پر ہے؟ افعالاً. اس کے جو اصل عرف ہیں وہ اجلالا یجللو اجلالا. ٹھیک ہے. جی مس. کیا آئے گا؟ اجلالا، اجلال. اجلالا اجل. یجللو اجلالا. جی مس.
ٹھیک ہے نا. اور جی مس. یہ مصدر بھی بن گیا، منصوب بھی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جی اجلالن کہتے ہیں احترام کی وجہ سے. اجلالن کا معنی بھی احترام ہوتا ہے. وقفہ جی کھڑا ہوا، جنود لشکر، اجلالن تعظیم کی وجہ سے، للامیر امیر کی تعظیم کی وجہ سے. صحیح ہے. تو اب اجلالن یہاں پہ مفعول لہو ہے. اچھا، حضر سعید و غروب الشمسی. سعید سورج غروب ہونے کے ساتھ حاضر ہوا. جی مس. یہ کیا ہے؟ یہ میم مفعول ماہو ہے. مفعول معہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے اقادت عن الحربی جنوبن. سوری، ہوبنن آئے گا. ہوبنن، ہوبنن کہتے ہیں بزدلی کی وجہ سے. جی مس. ٹھیک ہے. یعنی یہ میں بزدلی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھ گیا. جنگ سے بیٹھنے سے مراد ہے یعنی کہ جنگ میں نہ گیا. صحیح ہے. جی مس. یعنی میں بزدلی کی وجہ سے جنگ میں نہ گیا یا جنگ میں شریک نہ ہوا. تو اب وجہ کیا بن رہی ہے؟ بزدلی بن رہی ہے. تو اب یہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ جبنان. یہ مفعول لہو. مفعول لہو بن رہا ہے. صحیح ہے، کیونکہ وجہ بیان کی جا رہی ہے. آگے جی ذهبت مس. وخالدا، میں خالد کے ساتھ گیا. میں خالد کے ساتھ گیا. میں مفعول ماہو. مفعول معہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے وقفت للمعلم احتراما، میں معلم کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوا. جی مس. یہ بھی مفعول لہو ہے. جی مفعول لہو ہے. قرأ علی والمصباح، علی نے چراغ کے ساتھ پڑھا. یہ مفعول ماہو. معہ ہے. ٹھیک ہے. یہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے. یہ بھی میم مفعول لہو ہے. وجہ بیان ہو رہی ہے یا پھر ساتھ ہونا بیان ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ نہیں. جی تو وجہ مفعول لہو میں ہوتی ہے معہ میں ہوتی ہے؟ جی مس مفعول لہو میں. مفعول لہو بن رہا ہے نا. اچھا، یہاں جی پہ مس. مفعول بھی بن کیا رہا ہے؟ مفعول لہو بن کیا رہا ہے؟ کون سا اسم مفعول لہو بن رہا ہے؟ میم یہ املاق ہی. کیسے؟ میم املاق کی مفلسی نہیں ہے. جی تو مفلسی کے خوف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. خشیت الاملاق. جی مس. خشیت بنے گا یہاں پہ مفعول لہو. صحیح ہے. جی یعنی مس. مفلی کا خوف ہے نا، صرف مفلسی کی وجہ سے نہیں، مفلسی کے خوف کی وجہ سے ایسا ہوا. ٹھیک جی ہے. مس. تو اسی وجہ سے یہ کیا بنے گا اب؟ مفعول لہو. اچھا، آگے اکلت وزیدن. جی مس. یہ مفعول ماہو. معہ ہے. لا تبخلوا خشیۃ الفقر، غربت کے خوف سے بخل نہ کریں. میم یہ خشیت اس میں، اور یہ مفعول میم لہو ہے. مفعول لہو. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے سجدت شکرن. شکر کی وجہ سے سجدہ کیا. یہ بھی میم مفعول لہو ہے. مفعول لہو ہے. عاقب الاستاذ التلمیذ تادیبا، استاد نے شاگرد کو ادب سکھانے کے لیے سزا دی. عاقبہ کا معنی ہوتا ہے سزا دینا. اب عاقبہ یہ کس وزن پر ہے؟ عقبہ. جی پڑھ لیا ہے آپ نے؟ جی مس پڑھ تو لیا ہے، بھول گئے؟ جی مس. مجھے مزید فقہ باب سنائیں گے؟ جی افعال مس. تفعیل. تیسرا وزن کون سا ہے؟ مفعالۃ. تو اب یہ کیا بنے گا؟ یہاں پہ ہنٹ دے دیا میں نے آپ کو. مفعالہ کی ماضی کیا ہے؟ مفعالۃ کے مفعالۃ کی تھی وہ. فعل نہیں تھی؟ ظاہرہ، جی مس. قابلہ، عاقبہ. ہو گیا. وہ مفعالۃ کا وہ مقابلۃ بھی تھا. جی قابل. تو عاقبہ جو ہے یہ اس کا جو آئے گا نا مصدر، وہ آئے گا معاقبۃ. جی مس. ٹھیک ہے. کیا آئے گا؟ مقابلۃ. معاقبۃ. صحیح. جی تو مس. عاقب الاستاذ التلمیذ تادیبا، ٹھیک ہے، استاد نے شاگرد کو ادب سکھانے کی وجہ سے سزا دی. اب یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول، اور کون سا مفعول بن رہا ہے؟ جی مس. استاد ادب سکھانے کی وجہ سے زیادہ میم لہو بن تو رہا ہے، اور ادھر سے
تعدیباً. جی مفعول لہو ہے اور تعدیباً ہے. جا زید و بکرن، زید بکر کے ساتھ آیا. مفعول معہ مس. مفعول معہ. اچھا زجنت المدینۃ اکراما للقادمین، آنے والوں کے اعزاز میں مدینہ کو آراستہ کیا گیا. جی مس یہ میم لہو ہے. جی کیا وجہ ہے؟ یہ یعنی یہاں پہ اکرام. مفعول لہو کیا بن رہا ہے؟ اکرامن بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے فعل کی تقسیم ہم نے کرنی ہے. اب ہم نے نا مفاعل خمسہ جو ہے نا ان میں سے اب ہم نے دیکھنا ہے مفعول بھی جی بن رہا ہے، مفعول متعدی بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے سارا کچھ، یعنی کہ ہم نے اب جتنا بھی پیچھے پڑھ لیا نا وہ سارا اسی مشق میں کرنا ہے. تو یہ کر لیں ابھی. جی مس لگتا ہے یہی رہتا ہے بس صبح باقی. کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، یہی ہے ہماری پھر بک ختم ہو جائے گی مجھے لگتا ہے. ہاں جی جی مس یہی ایک لاسٹ مشق ہے. تو صبح تیار ہو کے آئیے گا انشاءاللہ ہم نہ کریں گے. صحیح جی مس. اچھا اس کا کیا کیا تھا؟ میم اس کی وہ گردانے نہیں تھی. کون سی تھی؟ میم وہی تھی اس کی وہ مقابلتن والی. جی وہ سبق میں چلے جو آپ تھی. سنائیں مجھے منازعاتن سے گردانے. منازعاتن میم کون سی؟ ماضی کی. ماضی کی. جی مسز کا ہے نازعہ. جی نازع آئے گا، نازع. نازعہ جی نازعہ نازعہ نازعو نازعت نازعتا نازنا نازتا نازتما نازتم نازتی نازتما نازتن نازتو نازنا. اس کا ترجمہ کیسے آئے گا؟ نازعہ اس کا میں جھگڑا کیا جی اسے ایک مرد جی جھگڑا کیا مرد نے، جھگڑا کیا دو مردوں نے، جھگڑا کیا سب مردوں نے، جھگڑا کیا سب عورت نے، جھگڑا کیا ان دو عورتوں نے، جھگڑا کیا ان سب عورتوں نے، جھگڑا کیا تو ایک مرد نے، جھگڑا کیا تم دو مردوں نے، جھگڑا کیا تم سب مردوں نے، جھگڑا کیا تو ایک عورت نے، جھگڑا کیا تم دو عورتوں نے، جھگڑا کیا تم سب عورتوں نے، جھگڑا کیا میں نے اور جھگڑا کیا ہم دو یا سب نے. ٹھیک ہو گیا. آگے مجھے سنائیں تبارکینا، یہ پڑھنا تھا آج ہم نے. جی مس. پڑھ نہیں لیا تھا؟ جی مس. مجھے لگتا ہے پڑھ لیا تھا، یہ میں نے ٹیسٹ بھی دیا تھا آپ کو اس سے. جی مس. اچھا تبارکینا سیگا کون سا ہے؟ تبارکین یہ میم مضارع کا ہے جی اور ہے یہ تبارکین میم واحد مؤنث حاضر کا ہے. جی صحیح ہو گیا. آگے باب تفاعل سے پڑھنا ہے ہم نے. 35واں سبق ہے، باب تفاعل ہے. چوتھا باب اس کا تھا تفاعل. ٹھیک ہے چوتھا باب کیا تھا؟ جی مس. تفاعل تھا. جیسے تقبل قبول کرنا. ٹھیک ہے تقبلہ قبول تکبر. کیا اسے ایک مرد نے. سنگھ ذکر غائب تقبلہ قبول کیا ان دو مردوں نے. تقبل قبول کیا ان سب مردوں نے. اسی طرح یہ ساری گردان آپ نے کرنی ہے. اور اس کی جو مضارع ہے وہ ہے یتقبلوا. ٹھیک ہے اس کا مضارع جی کیسے آئے گا؟ یتقبلوا یتکبر. یتفعلوا. ٹھیک ہے قبول کرتا ہے جی یا کرے گا وہ ایک مرد. صیغہ واحد مذکر غائب. یہ تقبلانی قبول کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد. ٹھیک ہے یہ ساری گردان جی کرنی مس. ہے آپ. کر لیں گے دونوں گردانے. جی مس. اچھا آگے انشاءاللہ البیہ کا ہے. اچھا اس کا ہم نے یہ پڑھنا تھا نا، اس کی مشق پڑھنی تھی نا. جی مس. یہ اوپر والا ہو گیا تھا کلیئر آپ کا؟ میم یہ تو سارا تقریباً ہو گیا. ٹیسٹ نہیں ہو گیا اس میں. سارا چیپٹر ہو گیا سارا؟ جی مس. اچھا یہ بھی ہو گیا تھا آپ کو؟ میم یہ فصل بہار والا اب کا نا وہ گرمی والا ہو گیا تھا مس. جی فصل بہار والا میں نے یہ پڑھا دیا تھا نا آپ کو اس دن. جی مس وہ میں ویڈیو نہیں دیکھی سمجھ نہیں آئی تھی. اوکے اچھا میم میں اچھا پڑھ لوں گی یہ تو. ویڈیو بھیجی نہیں میں نے آپ کو؟ جی مس. اچھا میں دیکھتی ہوں. اچھا هل تورق الاشجار في الربيع.
کیا بہار میں درخت پتے دار ہو جاتے ہیں؟ تواریکو یعنی پتے دار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نام آئے گا اس میں. هل تكون الاشجار مزینۃ باوراقها فی الربیع، اس کا بھی معنی سیم ہے کہ موسم بہار میں درخت اپنے پتوں سے آراستہ ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک مس. ہے. آگے نعم. هل تسمع غرد البلابل وسجع الحمامات فی الربیع، کیا موسم بہار میں بلبلیں چہچہاتی ہیں اور کبوتر آواز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی مس. آگے صف ربیع، اس کا معنی ہے کہ بہار کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، یعنی بہار کے بارے میں صفت بیان کرے کہ بہار کیسی ہوتی ہے، کیسا موسم ہوتا ہے. تو یہ جی آپ مس. نے اس میں آپ یہ بھی لکھ دیں گے نا کہ جب خزاں جاتا ہے اور بہار آتا ہے تو پتھر ایسے ہو جاتے ہیں اس طرح. تو اس میں جو ہے نا یہ ٹاپک آپ نے اس میں سے نا تیار کر لینے، صحیح ہے. اوکے مس. اچھا آگے جو اس کی عربی ہے، اردو سے عربی، فصل بہار میں کلیاں کھل جاتی ہیں اور کثرت ہو جاتی ہے، پھولوں کی ٹھیک ہے. کثرت. تو آئے گا تفتخت، ٹھیک ہے، تفتحت الازہار، کیا آئے گا؟ تفتحت الازہار، کلیاں کھل جاتی ہیں، ویکثر الورود، ٹھیک ہے، ویکثر جی الورود فی الربیع. تفتحت الازہار، ٹھیک ہے، جی مس. کلیاں کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. وَيَكْسُرُ الْوُرُودُ، وردن پھول ہے، ورودن زیادہ پھول، ٹھیک ہے. یکسر جی مس. الورود ربیع، میں نرگس کا پھول سونگھتا ہوں، ٹھیک ہے. انا اشمو، نشمو تھا نا کہ ہم سونگھتے ہیں، انا اشم نرجسا، ٹھیک ہے. جی مس. نا اشمو، میں سونگھتا ہوں، اور نرجسا، نرگس کا پھول. نرگس کی خوشبو مہکتی ہے. اب مہکتی ہے کا معنی ہے تفوح، ٹھیک ہے. تفوح ریح، مہکتی ہے نرجسی، نرجس کی خوشبو مہکتی ہے، ٹھیک ہے. تفوح جی الریح، مس. خوشبو مہکتی ہے نرجسا، نرجس کی. کیا تم فصل بہار میں باغات کی سیر کرتے ہو؟ حل تسیر، ٹھیک ہے، حل تفرح بھی آئے گا، حل تسیر بھی آئے گا، ٹھیک ہے. حل تسیر، جی کیا تم مس. سیر کرتے ہو فی الحدائق، باغات میں، ٹھیک ہے. پھر ربیع، موسم بہار میں. کیا فصل بہار میں گرمی زائد ہوتی ہے؟ حل یشتد الحر فی فصل الربیع آئے گا، ٹھیک ہے. پھر جی ربیع مس. بھی کر سکتے ہیں، فی فصل الربیع بھی کر سکتے ہیں. جی نہیں، بلکہ فصل بہار میں موسم معتدل ہوتا ہے. تو آئے گا یہاں پہ لا بل نہیں بلکہ، الجو المعتدل، ٹھیک ہے. الجو موسم، معتدل درمیانہ ہوتا ہے. پھر ربیع موسم بہار میں، جی. ٹھیک ہے. لا بل نہیں بلکہ وہ الجو المعتدل، وہ فضا جو ہے وہ معتدل ہوتی ہے. پھر ربیع موسم بہار میں. آگے پڑھ جی لیں. مس. جی میم پڑھ لو. اچھا نہیں میم، نادر، بلکہ وہ میں نے یاد کرنا. اچھا یہ جو ہے نا بہت ایزی ہے، مجھے لگتا ہے اس کی میں نے ویڈیو جو ہے نا وہ بھیجتی ہوئی آپ کو. جی مس، میں نے سنی نہیں ہے. اچھا اچھا، بہت ایزی ہے، آپ سن لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ہو جائے گا. چلے اتنا ہی سبق کر لیں، صحیح ہے. اوکے کل مس. پورا چیپٹر میں سنوں گی آپ سے، اوکے مس. ٹھیک ہے نا. ہاں جی.